السلام علیکم، اٹس بسمہ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک سٹوری لے کے آئی ہوں تصویر کے بارے میں۔ نازیہ ملک کھانا پکاتے ہوئے صبیحہ کے آنسوں نے اتنا پریشان کیا کہ عجیب سے احساسات میں گھری میں کمرے میں چلی آئی۔ ہنڈیا میں بھی مجھے اس کے آنسو تیرتے نظر آ رہے تھے۔ بیڈ پر بیٹھ کر میں نے کمبل لپیٹا اور ممتاز مفتی کی کتاب ان کہیں کھول لی۔ مقصد صرف ان کے پیچھے آنسوؤں کا چھڑانا تھا، لیکن یہ کوشش بھی زیادہ دیر تک کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ بھیگی بھیگی آنکھیں کتاب کے صفحے پر ابھر آئیں اور سارے لفظ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ کتاب ہاتھ سے کھسک کر نیچے جا پڑی اور ذہن ان آنسوؤں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سردی کا احساس ہوا۔ میں نے کمبل سر پر تان لیا اور کتاب تکیے کے نیچے رکھ دی۔ دن بھر کی تھکن دماغ پر بری طرح حاوی ہوئی تھی۔ ایسے میں نیند کی دیوی فوراً مہربان ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ سارا دن بچوں کے ساتھ مصروفیت اس قدر تھکا دیتی تھی۔ مجھے اسکول میں پڑھاتے چند ہی دن ہوئے تھے۔ وہی گورنمنٹ کے اسکول، عام مسائل، کلاسز اور زیادہ اسٹاف کی کمی کے باعث ایک وقت میں دو تین کلاسز کو سنبھالنا ایک مشکل اور صبر آزما کام تھا۔ 8 اکتوبر کے ثانیہ نے عمارت ڈھا کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود اس اسکول کا معیار تعلیم بے حد اچھا تھا۔ وجہ انتھک محنت تھی، جو شدید قسم کی تھکن سے دوچار کر دیتی۔ یوں تھک کر بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر جاتے، لیکن آج نیند کی جگہ بھی ان آنسوؤں نے لے لی تھی۔ چند لمحے بے چینی سے کروٹ بدلنے کے بعد میں باہر کھلی فضا میں نکل آئی۔ ساری وادی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ستاروں کے ساتھ تنہا سفر کرتی بھی اپنے اندر اداسیاں سمیٹے ہوئی تھی۔ ذہن ایک بار پھر دن کے اس واقعے کی طرف چلا نکلا اور اعصاب شکن لمحوں میں مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ کوئی ایک واقعہ آپ کو تمام تر حساسیات کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر لیتا، پھر آپ اس لمحے میں مقید ہو کر رہ جاتے۔ تیسرے پیریڈ کا آغاز ہوا تو سورج نے بھی پہاڑوں کے پیچھے سے طلوع ہو کر اپنی شکل دکھائی۔ جاتی ہوئی سردیوں کی نرم سی دھوپ خوشگوار حرارت لیے ہوئے تھی۔ جماعت سوم کی طالبات کو لکھنے کا کام دے کر میں نے ان کی ہوم ورک کی کاپیاں اٹھا لیں۔ ابھی 3-4 کاپیاں ہی تھیں جب سسکیوں کی آواز بے حد قریب سے آئی۔ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت والا حال تھا۔ بے تحاشا مصروفیات میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان سسکیوں کے تعاقب میں دیکھا۔ کرسی کے عین پیچھے بیٹھی صبیحہ بے تحاشا رو رہی تھی، ہر دم ہنستا مسکراتا سرخ و سفید چہرہ آنسوؤں سے بھرا تھا۔ دکھ اور خوف کی پرچھائیاں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ جواب تو دو۔ کاپیاں میز پر رکھ کر میں پیچھے مڑی اور اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا، جو اس نے گھٹنوں میں چھپا کر مزید تیزی سے رونا شروع کر دیا۔ رونے کی وجہ جاننے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو کر میں نے دوبارہ کاپیاں اٹھا لیں۔ اس وقت کی راگنی نے مجھے شدید کوفت میں مبتلا کر دیا۔ جی چاہا ایک کراڑا سا تھپڑ جڑ کر دوں۔ سر کرسی کی پشت ٹکا کر اشتعال کی اس لہر کو اپنے اندر جذب کیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر اس کی رونے کی وجہ پوچھی۔ چپ ہونا تو درکار، اس نے سر بھی اوپر نہ اٹھایا۔ اچانک خیال آنے پہ میں نے ساتھ بیٹھی بچی سے پوچھا۔ بچی نے بتایا اس کی کتاب گم ہو گئی ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ ہر طرف ڈھونڈ لی، نہیں ملی۔ وجہ جان کر مجھے اطمینان کا احساس ہوا تو میں بھی مطمئن ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کون سی کتاب تھی؟ اردو کی۔ اوہو، یہ کوئی رونے کی بات تو نہیں؟ میرے پاس اردو کی کتاب ہے، وہ لے لو۔ چپ ہو جاؤ۔ لیکن آنسوؤں کی شدید تیزی سے بہنے لگے۔ میں نے حیران سا ہو کر صبیحہ کو دیکھا۔ رونا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کتاب تھی، کوئی انسان نہیں جو کھو جائے تو نہیں ملتے۔ یہ جملہ بے اختیار میری زبان سے پھسلا، جس پر بعد میں افسوس بھی ہوا۔ چلو آپ کو نئی کتاب لے دوں گی، بس اب خاموش۔ مس یہ کہہ رہی تھیں، اپنی والی کتاب لے لوں گے۔
اب میں اپنی والی کتاب کہاں سے لاؤں؟ لیکن آنسوؤں کی شدت سے اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ کام ختم کر کے میں نے کاپیاں بچوں کو تھمائیں تو میز کے اوپر ایک کتاب رکھی نظر آئی۔ ایک کتاب، یہ تو ہے، یہ رکھی ہے، یہ تو نہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور تیزی کی طرح لپکی۔ چوتھے پیریڈ کی گھنٹی بجی تو بچے سارے بیگ اٹھائے باہر بھاگ گئے، جبکہ وہ ارد گرد سے باخبر تیزی سے کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ چہرے پر شدید الجھن کے آثار تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی اور چہرے پہ سکون سا آ گیا۔ ہونٹوں پہ پھیلنے والی مسکراہٹ بڑی دل فریب تھی۔ وہ کتاب کے صفحے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے یہ منظر نہایت دلچسپی سے دیکھا اور بے اختیار ہی ہاتھ بڑھا کر کتاب لے لی۔ صفحوں کے بیچ ایک آدمی کی تصویر تھی جس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ یہ میرے ابو ہیں۔ یہ کراچی کی تصویر ہے جب وہ وہاں کام کرتے تھے۔ بے پناہ پیار اس کے ساتھ لہجے میں سمٹ آیا تھا۔ میرے ابو چھٹی پر گھر آئے تھے اور پھر زلزلہ آیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب میں ان کی تصویر اپنے پاس رکھتی ہوں۔ اوہ میرے خدایا! یہ تو کتاب کے لیے نہیں، تصویر کے لیے روئی تھی۔ اس نے کتاب میرے ہاتھ سے لی، کسی قیمتی متاع کی طرح سینے پر لگائی اور باہر نکل گئی۔ کیا بے جان تصویریں انسانوں کا نعمت بدل ہوتی ہیں؟ میرا دل دکھ کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔